السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کوئی 2 یا 3 ہفتوں بعد آپ سے جا کر بات ہو رہی ہے میری، اور میں بہت خوش بھی ہوں اور پرجوش بھی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اور جن کو تھوڑی سی انگلش سمجھ آتی ہے تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو۔ شاباش بیٹا۔ تو آگے ٹائم ضائع کیے بغیر آگے بات شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ کاپی پر میں نے نوٹ کیا تھا، اتنا دماغ تیز تو ہے نہیں کہ کچھ زبانی ہم یاد رکھ پائیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا ٹاپک یہ ہے، کس مقصد کے لیے کتنی محنت؟ ہمارا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے محنت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے 4 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ، رزق اور روزی کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کا 29واں سپارہ سورۃ الملک آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا۔ فمشو کا معنی ہم دیکھیں گے۔ فمشو کا معنی یہ ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فمشو، رزق حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ اب رزق کیسے کمانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ، ٹاپک کا پہلا پوائنٹ۔ اب دوسرا پوائنٹ ہم لیتے ہیں، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآن کا 28واں سپارہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا۔ ہم فاسعوا کے بارے میں بات کریں گے۔ فاسعوا کا معنی ہے نماز کی طرف لپکو، نماز کی طرف۔ اگر نماز آپ پڑھیں گے تو کامیابی ہے، نماز نہیں ہے تو ناکامی ہے۔ نماز ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرے پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، اتنی زیادہ لمبی بات نہ چلی جائے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا آپ سے شارٹ بات کر رہا ہوں۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، جنت اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کا 4واں سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا کو ہم لیں گے۔ وَسَارِعُوا کا کیا معنی ہے؟ وَسَارِعُوا کا معنی ہے اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور جنت کی دعا مانگو، جنت طلب کرو، ٹھیک ہے؟ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، جنت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو ان سے آپ سے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اب ہم چوتھا پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، 4 پوائنٹ کے بارے میں۔ اپنی طرف اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف آپ کیسے آؤ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن مجید میں بتایا ہوا۔ تو قرآن کا 27واں سپارہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم لیں گے فَفِرُّوا کو۔ فَفِرُّوا کا معنی ہے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف جاؤ۔ دوڑنے کا کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، حج کرو، عمرہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ کریں۔ یہ ہمارا ہوگا پہلا ٹاپک۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پی ایس ایل شروع ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کافی سوشل میڈیا پر کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا بائیک آؤٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ پی ایس ایل کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ آپ کو سناتا چلوں۔ کرکٹ میچ کی پل پل کی اپڈیٹ رکھنے والوں کو کیا معلوم؟ کرکٹ میچ کی پل پل کی اپڈیٹ رکھنے والوں کو کیا معلوم؟ غزہ میں کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، غزہ میں کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ اب ہم دوسرے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کا ہم سفر کیسا ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے ایک تھوڑا سا شعر لکھا ہے، وہ آپ سنیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور شعر سنیے۔ اچھے ہم سفر کی دعا کیجئے، اچھے ہم سفر کی دعا کیجئے، ادھوری دنیا مت مانگیں پوری جنت مانگیں، ادھوری دنیا مت مانگیں پوری جنت مانگیں، رب سے تھوڑا سا سوال نہ کریں،
وہ تو بڑا رحیم ہے. رب سے تھوڑا سا سوال نہ کریں, وہ تو بڑا رحیم ہے. اس سے اپنے دل کی دعا اور مراد مانگیں, اس سے اپنے دل کی دعا اور مراد مانگیں. وہ جو آپ کو سکون دے, وہ جو آپ کو سکون دے, اپنے ہونے کا احساس دے. آپ کا دل جس کی گواہی دے, آپ کا دل جس کی گواہی دے, آپ کی آنکھ جس کے لیے نم ہو, آپ کا ضمیر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے, آپ کا ضمیر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے. آپ کا وجود اس کی محبت کو تسلیم کرے, جو آپ کے عیبوں کو ڈھانپ دے, جو آپ کے عیبوں کو ڈھانپ دے. کسی کے سامنے آپ کو جھکنے نہ دے, آپ کو راحت دے اور دو جہانوں کا ساتھ دے. یہ تھا ہمارا دوسرا ٹاپک. اب ہم بات کرتے ہیں تیسرا ٹاپک سیاست کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے صدر پاکستان نے خوب اچھی سی تقریر کی تھی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کھل کر سارا کچھ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو آپ بھی سمجھدار ہیں, تو پہلے آپ یہ ان کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا تم سیاست میں آؤ, اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار مار کر, لڑائی کر کر کے اچھے لوگوں کو, آپ میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے. When you push your talent away, جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ پولیٹیکل انکلوژن کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از پور. So if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is interact country کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو. میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان, گڈ ڈیسیژن میکنگ. سنگاپور, دبئی, نتھنگ ان دا گراؤنڈ پروگریس کیا, نتھنگ ان دا گراؤنڈ. زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا, نہ تیل ملا, نہ معدنیات ملی, پانی کی قلت ملی سنگاپور کو, بٹ گڈ ڈیسیژن میکنگ. سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے, کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر, دیکھ کر. اب ان کا کانفیڈنس اگر جمہوریت میں شیک ہوگا تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں. یہ پاکستان کے اندر ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں. مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا. گھر کو آگ لگاتے جاؤ, یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم, کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے. آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی, لاجواب تقریر کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, لاجواب, جن کو کہتے ہیں نا لاجواب, اینڈ کر دیا تقریر کا انہوں نے, اینڈ کر دی ہے, ٹھیک ہے. بہت اچھی باتیں کی ہیں اور سچ باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو آگے یہ میں نے جون سی یہ بات کی ہے, آپ کو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. پہلا پوائنٹ, کس مقصد کے لیے کتنی محنت, یہ بات کی تھی. دوسرا پوائنٹ, آپ کا ہم سفر کیسا ہونا چاہیے, اس پہ میں نے ایک شعر سنایا تھا. دوسرا ٹاپک, اور تیسرے ٹاپک پر میں نے بات کی تھی یہی سیاست پر. صدر پاکستان نے جو سی تقریر کی وہ آپ کو میں نے سنائی ہے, اور اسی پر میری بات اب ختم ہوتی ہے. اور آخر پر پھر میں آپ سے ایک شعر کہتا چلوں, نیند کا قتل کرنا پڑتا ہے, نیند کا قتل کرنا پڑتا ہے, تب جا کے خواب پورے ہوتے ہیں. تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس ویڈیو میں شعر ہی شعر ہو گئے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کر کے, شیئر کر کے, کمنٹ کریں لازمی کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.